مرحومین کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں ایک اصول ذہن میں رکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عبادات جن میں مال خرچ ہوتا ہے دوسرے کی طرف سے اس کے کرنے کی اجازت دی ہے۔ ایک صحابیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی اور عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، مجھے پورا یقین تھا کہ اگر وہ زندہ رہتی تو مجھے صدقے کا حکم دیتی ہے، صدقہ کرتی، تو اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کا ثواب ان کو ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہاں، اگر تم ان کی طرف سے صدقہ کرو گی تو اس کا ثواب انہیں ملے گا۔ ایسے ہی کئی روایت ملتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرحومین کی طرف سے صدقے کا حکم دیتے ہیں یا صدقے کا جواز بتاتے ہیں۔ ایک صحابیہ آتی ہے اور کہتی ہے رسول اللہ میرے والد تک حج کا حکم اس حال میں پہنچا ہے کہ وہ سواری پر بیٹھنے کے لائق نہیں رہے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کروں تو ان کی طرف سے حج ادا ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر ان پر قرضہ ہوتا اور تم ان کا قرضہ ادا کرتی تو کیا ان کی طرف سے قرضہ ادا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو کہتی ہے رسول اللہ ہو جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم حج کرو گی تو بھی ان کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ ایسی کئی روایتیں صحیحین کے اندر بخاری مسلم کے اندر مل جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا اور حج کا غیر کی طرف سے دوسرے کی طرف سے جواز بدلایا ہے۔ قربانی بھی انہی عبادات میں سے جن میں مال خرچ ہوتا ہے، جیسے صدقہ اور حج وغیرہ، ان عبادات میں سے جن میں مال صرف ہوتا ہے، مال خرچ ہوتا ہے۔ قربانی بھی ان عبادات میں سے جن میں مال خرچ ہوتا ہے، تو یہ بھی دوسرے کی طرف سے کی جا سکتی ہے، یہ بھی مرحومین کی طرف سے کی جا سکتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکرا ایک مینڈھا اپنی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے اور ایک مینڈھا پوری امت کی طرف سے کیا کرتے تھے۔ اس سے بھی مرحومین کی طرف سے قربانی کا ثبوت ملتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اپنی طرف سے قربانی کرنے کی وصیت فرمائی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر سال جہاں خود کی طرف سے قربانی کرتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرتے، جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ خود کی طرف سے قربانی کرتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرتے۔ اور یہ حدیث صحیح سند سے بھی ثابت ہے اور ضعیف سند سے بھی آئی ہے، دونوں طرح کی سندیں ہیں اس حدیث کی، صحیح سند بھی ہے ضعیف سند بھی ہے۔ تو یہ حدیث معتبر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد کے اندر بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے قربانی کیا کرتے تھے۔ اس سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ ایک ویڈیو کسی نے سوال کے طور پر بھیجا تھا، کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ قربانی اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کے ذریعے سے نیکی ثواب ملتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکی کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا ہے یہ بیکار کام ہے۔ یہ تو بڑا ایک دم بے تکا سوال ہے۔ اس کا جواب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے آئے تو اپنی زندگی کے اندر بھی تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیاں کیوں کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیوں پڑھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کیوں پڑھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ عبادت کیوں کرتے تھے کہ پاؤں مبارک ورم کر جایا کرتے تھے؟ حتیٰ کہ دوسرے صحابہ نے روکا، دوسرے لوگوں نے روکا کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، عائشہ نے روکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہم درود شریف کیوں پڑھتے ہیں؟ پھر اللہم صلی علی محمد کیا معنی؟ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کاملہ نازل فرما۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشا ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نیکی نہیں کی جا سکتی۔ اگر بخشا ہونے کا مطلب یہ ہوتا کہ نیکی کرنا ختم تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نیکی نہیں کرتے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی نیکی کرتے تھے، اتنی زیادہ عبادات کیا کرتے تھے کہ اس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ سب کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے ہیں، آپ کو نیکی کی کیا ضرورت، آپ کی طرف سے نیکی کرنا کوئی فائدے کا کام نہیں ہے، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دے دیا علی رضی اللہ عنہ کو، وصیت کی کہ میری طرف سے قربانی کرنا، تو اس سے بات صاف سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرے گا تو اس کی قربانی بھی درست ہوگی۔ ہاں لیکن ضروری نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا، ضروری نہیں ہے۔ ضروری اس شخص کی طرف سے قربانی ہے جس کے پاس مال ہو، صاحب حیثیت ہو، صاحب نصاب ہو، اس کی طرف سے قربانی ضروری ہے۔
مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں اگر مرحومین نے وصیت کی اور اس کے لیے مال فکس کر کے گئے کہ اس مال میں سے جو ہے قربانی کرنا میری طرف سے، تب ان کی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہوگا. اگر مرحوم نے وصیت نہیں کی اور مال متعین نہیں کیا تو مرحوم کی طرف سے قربانی کرنا ضروری نہیں ہوگا. کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس سلسلے میں ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر مرحوم وصیت کر کے گیا اور مال چھوڑ کر گیا قربانی کے لیے، اب اس مال میں سے اگر مرحوم کی طرف سے قربانی کی گئی تو اس قربانی کا گوشت ہم نہیں کھا سکتے، سارا گوشت جو ہے وہ صدقہ کرنا ہوگا. لیکن اگر وصیت نہیں کیا تھا، ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں، کسی کی طرف سے قربانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں یا والدین کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، اور والدین نے وصیت نہیں کی تھی اس قربانی کی اور مال اس کے لیے نہیں چھوڑے تھے، تو پھر اس قربانی کے گوشت ہم کھا بھی سکتے ہیں اور وہ جو ہے دوسروں کو بھی، مالداروں کو بھی، دوست احباب کو بھی کھلا سکتے ہیں. اگر وصیت نہ کی ہو، وصیت کی ہو تو پھر اس قربانی کا گوشت کھایا نہیں جا سکتا.